اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسیائی کیلنڈر کے اعتبار سے 27واں عام اتوار ہے اور یہ کلیسیائی سال کی اس کا تیسرا سائیکل ہے، یعنی سال سوم ہے۔ اور آج کی انجیل، آج کی تلاوتیں تقریباً اسی موضوع کو اپنے میں سمیٹے ہوئے ہیں جو ہم کئی اتواروں سے ہم کر رہے ہیں۔ تو پیشتر اس سے کہ ہم مزید بات کریں، آپ جا کے تو اپنی بائبلز لے آئیں تاکہ ہم اپنی تلاوتیں آپ سن لیں کہ کیا تلاوتیں ہیں ہماری۔ آج کی پہلی تلاوت ہے حبقوق نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب، دوسری اور تیسری آیت، اور دوسرا باب دوسری اور چوتھی آیت، دوسری سے چوتھی آیت تک۔ آج کا زبور جو ہے وہ زبور 95 ہے، اور میں اسے پھر کہوں گا کہ آپ پورا زبور پڑھیے، اگرچہ یہاں پہ تو 2 آیتیں 6 اور 6 آیتیں ہیں کل، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کو مکمل پڑھیں۔ اور دوسری تلاوت ہے پولس رسول کا خط، دوسرا خط تیموتھاؤس کے نام، تیموتھیوس یا ٹیموتھی کے نام، اس کا پہلا باب 6 سے 8ویں آیت اور 13ویں سے 14ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 17واں باب 5ویں آیت سے لے کے 10ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم پہلے انجیل جلیل سنیں اور پھر ہم اس پہ سوچ بچار کریں گے۔ آج کی انجیل میں یوں لکھا ہے، اور رسولوں نے خداوند سے کہا کہ ہمارا ایمان بڑھا۔ خداوند نے کہا کہ اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھتے اور تم اس شہتوت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ، تو تمہاری مانتا۔ اور تم میں سے ایسا کون ہے جس کا ایک غلام بلواہا یا چرواہا ہو کہ جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، بلکہ اسے یہ نہ کہے کہ میرا عشائیہ تیار کر، جب تک کہ میں کھاؤں پیوں، کمر بستہ ہو کر میری خدمت کر، اس کے بعد پھر خود کھا پی لینا۔ کیا وہ اس غلام کا اس لیے احسان مانے گا کہ اس نے حکم کی باتوں کی تعمیل کی؟ اسی طرح ان سب باتوں کی تعمیل کے بعد جن کا تمہیں حکم ہوا، تم بھی کہو کہ ہم نکمے غلام ہیں، جو کرنا ہم پر واجب تھا وہی کیا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ یہ جو گفتگو ہے جو یسوع اپنے شاگردوں سے کر رہا ہے، بڑی دیر سے یہی باتیں ہو رہی۔ یسوع ان کے ساتھ ہے، دن رات ان کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، اور وہ سب کچھ جو وہ لوگوں سے کہتا شاگرد سنتے، جو کچھ لوگوں کے ساتھ کرتا وہ شاگرد دیکھتے، اور جو باتیں وہ خود شاگردوں کے ساتھ کرتا یقیناً وہ اسے بڑے غور سے سنتے، اور وہ یہ بھی دیکھتے کہ وہ کرتا کیا ہے، کہ وہ دعا بہت کرتا تھا جب بھی یسوع کو موقع ملتا، اور خصوصاً جب صبح کے وقت وہ علی الصبح وہ دعا کرنے نکل جاتا اور دعا کرتا۔ اور یہ شاگرد جو تھے
یہ دیکھتے تھے یہ سب کچھ، لیکن اصل میں وہ کیا کرتا، کیا کہتا اور کیا ان کو سناتا تھا، یہ دیکھ لیں کہ اس وقت وہ یروشلم کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں اور یسوع اپنے آنے والے وقت کا ان کو بتاتا جا رہا ہے۔ وہ پہلے دو اپنی پیشن گوئیاں کر چکا ہے کہ اس پہ کیا واقعہ گزرنے والا ہے اور ان کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ساری چیزوں کا ان کو علم ہے۔ اب شاید ان کو پہلے تو وہ اس چیز کو اتنا سیریسلی یا اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے، لیکن اب انہیں تھوڑا تھوڑا فکر ہونا شروع ہوا، تو ان کو لگا کہ یہ جو کچھ ہونے والا ہے اسے ہم عام زندگی میں، عام حالات میں، عام طور پہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ چاہیے، اور جو ان کو چاہیے وہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ وہ ایمان ان میں ہونا چاہیے، کیونکہ یسوع جو کچھ بتا رہا ہے وہ ایمان ہی کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یسوع ہمارا ایمان بڑھا۔ واہ، کیا سوال کیا انہوں نے! تو یسوع نے ان کو کیا جواب دیا ہے؟ ان کو یہ جواب نہیں دیا کہ یہ لو یہ پڑیا، یہ دن رات پانی کے ساتھ کھاؤ اور سو جاؤ، صبح تمہارا ایمان پختہ بہت ڈھیر ہوگا۔ کوئی بات ایسی نہیں کی، بلکہ ایک عجیب سی بات کی کہ اگر تم میں رائی کے دانے کی مانند یا اس کے برابر تم میں ایمان ہے تو تم اس شہتوت کو جڑ سے کہو اکھڑ جائے اور سمندر میں جا لگ، تو یہ ایسے ہوگا۔ ہم نے متی میں پڑھا ہے کہ وہ پہاڑ کو کہتا ہے کہ تم پہاڑ اکھڑ کے یہاں سے اکھڑ کے دوسری جگہ جا لگ۔ تو یہ اسے نہیں، یہ یسوع نے نہیں بتایا کہ ایمان کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ ایک یونانی سائنسدان تھا، ہم نے بچپن میں پڑھا اور آپ نے بھی پڑھا، اس کا نام آرشمیدس تھا، آرکمیڈیز، آرشمیدس تھا۔ تو وہ اس نے کہا کہ اس نے دعویٰ کیا کہ اگر تم مجھے ایک مضبوط لمبی سلاخ لوہے کی لا دو اور مجھے وہ جگہ بتاؤ جس پہ میں اس کو ٹکا سکوں، تو میں اکیلا اس دنیا کو ہلا سکتا ہوں، اس دنیا کے گلوب کو میں اٹھا سکتا ہوں، ایک طرف کر سکتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ جب یہ بڑا بوجھ، ایک بڑا پتھر ہٹانے کے لیے وہ لوہے کی سلاخ لگا کے، تو اس کو وہ لیور کہتے ہیں۔ تو یہ جو یسوع کی جو بات ہے ایمان بڑھانے کی، یہ بڑی عجیب ہے کہ ایمان، ارشمیدس کہتا ہے کہ میں دنیا کو ہلا سکتا ہوں اگر میرے پاس یہ چیزیں ہوں۔ تو ہم بھی شاید یہ اسی طرح کچھ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ایمان ہو، اور اگر ہمارے پاس کچھ وہ جگہ ہو جس پہ کہ ہم اس کو ٹکا سکیں، اور کرنے والا کوئی ہو، یعنی ہم میں سے کوئی ہو، یعنی ہمارے ساتھ جو سوراخ کو آپ کہہ لیں کہ اگر ہمارے پاس ایمان ہے اور اگر خدا وہ جگہ ہے جس پہ اس ایمان کو ٹکایا جا سکتا ہے، تو ہم انسان جو ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بات تو وہی ہے، تو ایمان بڑھایا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ ایمان بڑھانے کا جو یہ ہے سلسلہ یا جو طریقہ، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ دیکھیں، وہ جو آرکمیڈس کی میں نے مثال دی ہے نا، وہ دنیاوی اعتبار سے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ایسی کوئی سوراخ ہے نہیں، اور نہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اس کو ٹکایا جا سکے، اور نہ ہی انسان اس کو۔ ہاں، روحانی طور پہ یہ ہو سکتا ہے، روحانی طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ خدا، انسان، ایمان وہ سلاخ ہے، خدا وہ سہارا ہے، اور انسان کرنے والا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کرنے کی ہے، وہ ہمیں نے کرنا ہے۔ اب یسوع نے کوئی ان کو ایسا فارمولا نہیں دیا جس سے کہ ایمان بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا بھی نہیں، اس نے
کہ یہ دیکھو یہ زندگی کیا ہے، اس نے اپنی زندگی ان کو دکھائی ہے۔ اب شاگرد جو ہیں وہ یسوع کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، لیکن وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ ہم بھی کچھ ایسے کرشمے کریں، ایسے معجزے کریں جیسے یسوع کرتا ہے، لیکن اصل میں ان معجزوں کی بات نہیں ہے، بات تو اس برداشت کی ہے، اس مقابلے کی ہے، اس ہمت کی ہے جو آنے والے زمانے میں ہونے والا تھا۔ یہ جو ہمت ہے یہ بڑی مشکل چیز ہے اس اعتبار سے کہ لیکن اب دیکھیں نا کہ بائبل میں بڑی جگہ پہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یعنی اگر آپ میں ایمان ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ وفادار ہیں تو آپ کو زندگی کا تاج مل سکتا ہے۔ اب یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی اچھی ہیں ان سے، لیکن مجھے بڑا ایک بڑی عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی کے تاج کی جگہ جو میرے اندر کے پہاڑ ہیں، جو میرے اندر کی تکلیفیں ہیں، جو میرے دکھ ہیں، ان کو کیسے سرکایا جا سکتا ہے، ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور دوسروں کے دکھ جو میں دیکھتا ہوں، دوسروں کے دکھوں کے جو پہاڑ ہیں، جو عذاب ہیں ان کے اندر، ان کو کیسے ختم کر سکتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم کہتے ہیں جی ایمان سے یہ ختم ہو سکتی ہیں، ایمان سے ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اس ایمان کے لیے ہمیں ایک بڑے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا تو خدا اور یسوع کا سہارا ہے۔ اب خدا اور یسوع کا جو سہارا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ایک بڑا گہرا رشتہ بنانا پڑتا ہے، اور یہ رشتہ جو ہے یہی اصل ساری چیز ہے، یہی وہ روحانیت ہے کہ جتنا گہرا رشتہ ہوگا اتنا ہی ہماری روحانیت یعنی ہمارے خدا کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے۔ اب یہاں پہ مجھے بڑا وہ لگتا ہے کہ یسوع نے بجائے اس کے کہ وہ ان کو بتاتا کہ کیسے ایمان بڑھایا جا سکتا ہے، اس نے ایک مثال دی، اس نے ایک تمثیل سنائی، ایک کہانی سنائی، اور وہ کہانی یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا وہ جو نوکر جو اس کا خادم چرواہا ہے، وہ جب وہ باہر سے آتا ہے تو اب یہ وہ کہانی ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ نوکر آئے اور مالک اس کی خدمت کرنے لگ جائے۔ یہ اس زمانے کے، آج کے زمانے کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ جو نوکر ہے اس نے مالک کی خدمت ہی کرنا ہے، یہ طے ہے، لیکن یسوع نے اس رشتے کو ایک دم الٹ کر دیا۔ کیا کیا اس نے؟ آپ کو یاد ہے کہ آخری کھانے پہ وہ بادشاہ، وہ مالک، وہ استاد تھا، وہ ان کے پاؤں دھوتا ہے اور پھر ان کو اپنا بدن اور خون کھانے اور پینے کو دیتا ہے۔ اس نے وہ جو تھا کہ جو خدمت گار ہے اس نے خدمت کرنا ہے، اس نے الٹ کر دیا۔ دیکھیں یہ ہے لیڈرشپ، بڑی عجیب لیڈرشپ ہے یہ۔ ہمارے ہاں لیڈرشپ جو ہے، یا ہمارے ہاں جو لیڈر ہے، جو رہنما ہے، جو رہبر ہے، وہ یہی توقع کرتا ہے کہ جو اس کے پیروکار ہیں، اس کے شاگرد ہیں، وہ اس کی خدمت کریں۔ یہ سنیں، اور یہ ایسے ہم نے دیکھا ہے، یہ اصول ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے یا جو اسمبلی کے ممبر یا جن کو بھی مقام ملتا ہے، لوگ ان کے گھر کے باہر کھڑے اس انتظار میں کہ اپنی وہ درخواستیں لے کے آتے ہیں اور اس کو بس دیتے ہیں کہ جی ہماری مہربانی کریں، ہم پہ ہمارا یہ کام کروا دیں، اور وہ یا تو وہاں سے وہ ٹیلی فون کرتا ہے یا کسی کو ان کے ساتھ بھیجتا ہے، یا وہ اپنے کسی دوست افسر کو کہتا ہے کہ یہ کام یہ ہمارے ہاں دستور ہے، یہی لیڈرشپ ہے۔ اور اسی میں لوگ جو ہیں اس شخص کو بڑا مانتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ بڑا زبردست لیڈر ہے، سارے کام کرا دیتا ہے، یہ ایک ذہن میں تصور ہوتا ہے، اور وہ لیڈر بھی پھر یہی کرتا ہے کہ لوگ باہر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ایک اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، وہ اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے جس کے نیچے گھاس بھی نہیں اگتے، اور وہ
بس لوگوں کے کام کرانے، اور اس کے لیے وہ اپنے تعلقات ان افسران کے ساتھ رکھتا ہے، یا اپنا جو اس کا عہدہ ہے اس کی طاقت کو استعمال کرتا ہے، اور لوگوں کے لیے وہ کام کرتا ہے، اور لوگ اس پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ ایک لیڈر کا، ایک لیڈرشپ کا ایک نمونہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو کہ یسوع اس کے سخت خلاف ہے۔ یہ غلط ہے۔ جب تک لوگ خود نہیں کریں گے، جب تک لوگ خود اپنی صلاحیتیں استعمال نہیں کریں گے، جب تک لوگ خود اپنے رشتے قائم نہیں کریں، جب تک لوگ خود ایک نہیں، ایک جان نہیں ہے، ایک جسم نہیں بنتے، کوئی لیڈر ان کو کبھی بھی آزادی نہیں، ان کے کام نہیں کروا سکتا، کیونکہ ہر وقت انہیں اس لیڈر کے مرہون منت ہونا پڑے گا، اس لیڈر کو ہی دیکھنا پڑے گا کہ وہ ہمارے لیے کرے۔ لیکن یسوع کہتا ہے کہ تم میں ایمان ہو، یعنی تم سب اتنے ہو جاؤ کہ یہ ہمیں، تو ہم تو وہ سوچ رہے ہیں نا کہ یسوع کے مرنے کا وقت اور وہ تمام عذاب، اور اس کے بعد وہ جو رسولوں پہ اور مسیحوں پہ جو عذاب آنا ہے، جو اذیتیں آنی ہیں، ہم ان کا سوچ رہے ہیں۔ لیکن عام زندگی میں بھی یہی ہے۔ ہمارے یہاں کیوں غربت ہے؟ ہمارے یہاں کیوں وہ لوگ نیچے ہیں، کچھ اوپر ہیں، کوئی ان پہ حکومت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو جو ان میں اپنا جو ایمان ہے وہ نہیں دیا گیا، وہ نہیں دیا جاتا، اور کوشش یہ کی جاتی کہ وہ اس لیڈر پہ انحصار کریں۔ ان کا جو سارا ایمان ہے اس لیڈر میں چلا جاتا ہے، اور خود وہ بے ایمان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یسوع ان کو کہتا ہے کہ تم میں یہ ایمان ہونا چاہیے، تم میں یہ ایمان ہوگا جب یہ تم کرو گے۔ یہ نہیں کہ لیڈر کی خدمت کرنا، وہ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس سے کیا ہے تمہیں؟ تم اس کی خدمت کرتے ہو، تمہیں تنخواہ دیتا ہے، دیٹس دی اینڈ آف اٹ، ختم ہو گیا سارا کام۔ لیکن ایسے تو نہیں ہے۔ یہاں جو جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ ایسی زندگی، خدا کی بادشاہت کے قیام کی بات ہو رہی۔ تو خدا کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے سچ کو، انصاف کو، محبت کو، آزادی کو، صلح کو قائم کرنے کے لیے انسانوں کو مل کے محنت اور ہمت کرنی پڑے گی۔ خود وہ معجزہ نہیں ہوگا، اور کوئی آ کے نہیں کرے گا، ان کو خود کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو خود کرنے کا، اسی لیے جب یسوع کو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھا، اور یسوع ان کو کوئی ایسا فارمولا نہیں دیتا، بلکہ انہیں یہ مثال دیتا ہے کہ یہ ہے، وہ جو نوکر کرتا ہے وہ ایک عام بات ہے، لیکن اس کے بعد وہ، اگر وہ لیڈر ہی کے پیچھے پیچھے پھرے گا یا اسی کی طرف دیکھے گا تو کبھی بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور خدا کی بات چاہیے تو پھر خدا کی ذمہ داری ہی رہ گئی نا۔ اگر یہ ہماری ذمہ داری ہے تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ تو آج کی جو انجیل ہے اس میں تو یہی مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے، جو کچھ بھی یہ جتنے ہمیں دکھ درد جو ہمیں سارے ملتے ہیں، ہم خدا سے دعا تو کرتے ہیں، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں خدا یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ نہیں، یہ ہم دعا نہیں کرتے کہ مجھے خدا ہمت دے کہ میں اس عذاب کو ٹال دوں، میں اس دکھ سے نبٹ لوں، یا ہم اس دکھ سے نبٹ لیں۔ یا دیکھیں، جب کوئی بہت بیمار ہوتا ہے اور مرنے کے قریب ہوتا ہے تو سارے رشتہ دار اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ کس لیے آتے ہیں؟ اس لیے نہیں آتے کہ اس کو بچا لیں گے، وہ اس لیے آتے ہیں کہ اس کو پتہ لگے کہ ہم سب تیرے ساتھ ہیں، اور تو جس دکھ میں سے گزر رہا ہے ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک چیز اتنے وقت کے لیے تو ہم اس کا ضرور مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اصل میں عام زندگی میں ہم ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہی یسوع ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں، جب تک ایمان جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر وقت ہم میں یہ رہے کہ چاہے وہ شہتوت کا درخت ہو یا کچھ ہو، ہم یہ کرنے کے قابل ہوں، اور وہ اسی وقت ہوں گے کہ جب ہم سب اکٹھے ایک طاقت رکھتے ہوں۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا، مثال دی ہے کہ جب کوئی ہمارا عزیز، بہت عزیز مرتا ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس سے اسے بچاتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ جو اکٹھا ہونا جو ہے، یہ وہ قوت، ہم ایک دوسرے کو بھی سہارا دیتے ہیں، ہم اس کو بھی سہارا دیتے ہیں جس کا وہ بہت قریبی ہوتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں،
تو فکر نہ کر. یہ ایمان کی شکل ہے. یہ ہے ایمان. اور اس کو بڑھایا اسی طرح جا سکتا ہے کہ جب تک ہم ایک نہیں ہوتے. ایمان اور امید اور محبت کا یہ ہم بڑا ذکر سنتے ہیں، حالانکہ اس میں محبت جو ہے وہ سب سے اہم ہے، لیکن اس سے بھی اہم جو ہے وہ ایمان ہے. کیونکہ ایمان جو ہے جب تک آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کیسے، لیکن جب تک محبت نہیں ہے آپ یقین بھی نہیں کرتے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی جڑی ہوئی ہیں. اس لیے ہمیں سب جب تک ہم ایک نہیں ہوتے خدا کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ، یہ ایک ہونا، میرا تو ایک ہی وہ نظریہ ہے. نظریہ کیا، میرا ایک ہی ماننا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ سلیب جو ہے وہ یہی ہے کہ خدا سے آپ کا رشتہ، انسان سے آپ کا رشتہ، اور جب دونوں رشتے ملتے ہیں تو سلیب بنتی ہے، اور وہی ہم نے اٹھانی ہے، وہی ہم اٹھا کے چلتے ہیں. تو اس میں بھی یسوع نے ہمیں تو کتنی دفعہ یہ باتیں بتائی ہیں، لیکن ہم ہر بار اٹک جاتے ہیں. ہم ہر بار اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ پھر یسوع کو ہمیں مختلف اور تمثیلیں دینا اور مثالیں دینی پڑتی ہیں، کہانیاں سنانی پڑتی ہیں. ہم بار بار یہ سنتے ہیں، اور اب ہم سنتے چلے جا رہے ہیں. آنے والے دن آ رہے ہیں، آمد کا اتوار بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے، وہ بھی پہلا اتوار، وہ نومبر کے تقریباً پہلا اتوار یا اس طرح وہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک نیا سلسلہ، ایک نیا سال شروع ہو جائے گا. لیکن یہ سب کچھ نیا ہو پرانا ہو، بات ایک ہی ہے کہ ہمارا خدا سے رشتہ، ہمارا انسانوں سے رشتہ، ہماری خدا سے محبت، ہماری انسانوں سے محبت، یہی ہماری نجات ہے. اسی کے لیے یسوع آیا، اور یہی یسوع بتانا چاہ رہا ہے کہ اسی طرح ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. سارے کام، شتوت کا درخت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ اس کو اکھاڑ کے ہم اس سے بھی بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. تو یہ آج کی جو انجیل ہے، یہ اصل میں بڑے ایسے آپ سمجھیں کہ جو ہماری زندگی کے حالات ہیں، جو ہماری زندگی کے دکھ تکلیف اور خوشیاں اور غم جو کچھ بھی ہے، ان کا ذکر نہیں ہے. لیکن وہ جب کہتے ہیں کہ ہمیں وہ ایمان بڑھا، تو وہ اسی لیے کہ وہ ان دکھوں سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے. تو وہ ایمان سے ہی نپٹا جا سکتا ہے کہ ہم خدا کے پیار میں. اور ہاں، اب جب ہم اس کے لیے جب کچھ کرتے ہیں تو ہمیں پھر توقع نہیں رکھنی چاہیے. اگر وہ خادم، خدمت گار اپنے خادم کی خدمت، اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے، تو وہ کوئی اتنا بڑا تیر نہیں مارتا، وہ تو اسے کرنا ہی ہے. اور دیکھیں یہ بڑی مشکل بات ہے. ایک طرف تو خدا کہتا ہے کہ تمہیں زندگی کا تاج ملے گا اگر تم وفادار رہو گے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خدمت کرنا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کا کوئی افزانہ یا اس کا صلہ، اس کی توقع رکھنا، یہ بات صحیح نہیں ہے. دیکھیں، یہ اس طرح کی جو یہ ساری سچائیاں جو ہیں، ایسی یہ سب حقیقتیں ہیں، یہ بڑی ہر وقت اور موقع کے لحاظ سے ہیں. ان کو ہمیں سمجھنا ہے. اور اگر ہم ایک ہی چیز کو سب چیزوں پہ استعمال کرنے لگیں، اس کا اطلاق کرنے لگیں، تو ایسے نہیں ہوگا. ہمیں ہر چیز کو اس موقع کے لیے، اس جگہ کے لیے اسے استعمال کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اسے پرکھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ یہ بات کیوں کہی گئی، کہاں کہی گئی، کب کہی گئی، کیسے کہی گئی، اور دوسری بات کیوں اس سے مختلف وہی بات لگتا ہے کہ وہ اس کے الٹ ہے. ایسے الٹ کوئی نہیں، اس کے برعکس کوئی نہیں ہے. سب ایک ہی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ محبت کو جس طریقے سے بھی آپ دیکھو گے وہ محبت ہی ہے. چاہے اسے الٹا کے دیکھیں، چاہے اسے سیدھا کر کے دیکھیں، لٹا کے دیکھیں، کھڑا کر کے دیکھیں، محبت محبت ہی رہے گی. اور وہ ہر رنگ میں، ہر جگہ، ہر موقع پہ وہ ایک ہی ہے. اور وہ ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، وہ ہمیشہ محنت مانگتی ہے، وہ ہمیشہ وفاداری مانگتی ہے، اور وہ اعتماد مانگتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہت بڑی چیزیں ہیں. اور آج کی انجیل میں شاید میں آپ کو اتنے صحیح طریقے سے، اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھا سکا یا آپ کے ساتھ شیئر کر سکا، لیکن مجھے اندر، اپنے اندر مجھے یقین ہے کہ یہی بات ہے کہ ہمیں یہ جو ایمان ہے،
یہ بغیر ہمارے خدا انسان کے رشتے کے بغیر ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ان رشتوں کو مضبوط کریں اور پھر ہی ہم معجزے کر سکیں گے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔